کریم پروردگار کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں بہت ساری نعمات سے نوازا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمات سے نوازا ہے کہ جن نعمات میں سے ایک بڑی نعمت ہے انسان ہونا، جن نعمات میں سے ایک بڑی نعمت ہے توحید پرست ہونا، جن نعمات میں سے ایک بڑی نعمت ہے نبی اعظم کا امتی ہونا، جن نعمات میں سے ایک بڑی نعمت ہے نبی اعظم کے بعد علی سے لے کے مہدی تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہونا، جن نعمات میں سے ایک بڑی نعمت ہے ایسے گھرانے کی محبت و مودت جن کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ اتنی عظیم نعمت خداوند متعال نے عطا کی کہ خداوند متعال نے ہمیں ایک عظیم گھرانے کی عظیم ہستیوں کی محبت عطا فرمائی، اور یہ محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ محبت وہ چیز ہے کہ جس کا بروز محشر سوال کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا جی؟ سوال کیا جائے گا۔ بروز محشر 4 سوال کیے جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے تک ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ آپ ہیں میرے ساتھ؟ جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس وقت تک وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اب کہنے والے نبی اعظم ہیں کہ ہو نہیں سکتا، نبی کی زبان صادق زبان ہے، نبی فرمائے اور یہ نہ ہو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا بھی سچا ہے، خدا کا نبی بھی سچا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، 4 باتیں ہیں، 4 سوال ہیں، جب تک ان کا جواب نہیں دیں گے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ حدیث سن لیں، آپ کے حسین سماعتوں کی نظر کرنے لگا، اسے یاد بھی رکھیے گا، اس کو اپلائی بھی کیجیے گا، اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ نبی فرماتے کوئی بندہ جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے ایک قدم بھی بروز محشر نہیں اٹھا سکے گا۔ نبی فرماتے سب سے پہلا سوال ہوگا، اے میرے بندے بتا زندگی کیسے گزاری؟ میری فرما برداری میں گزاری، میری اطاعت میں گزاری، یا معصیت پروردگار میں گزاری؟ یعنی یہ زندگی فضول نہیں ہے۔ اس زندگی کا کہ مقصد ہے، سوال ہوگا زندگی آپ نے بولو کیسے گزاری؟ خدا کی اطاعت میں گزاری یا معصیت پروردگار میں گزاری؟ دوسرا سوال یہ بتا تو نے جوانی کیسے گزاری؟ اور جتنے میرے جوان بیٹھے ہو، آپ کی یہ جوانی کوئی عام نہیں، معمولی نہیں، اس کا مقام ہے، بڑی قدر ہے اس کی۔ اگر آپ خدا کی فرما برداری میں گزارتے ہیں تو آپ کا بڑا مقام ہے، اور یہ سوال ہوگا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا سوال یہ ہے کہ جوانی میں اگر ایک انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پورا آدمی پوری رات عبادت کرے تو 2 رکعت والے کا ثواب زیادہ ہے۔ جیسے شادی شدہ انسان ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور غیر شادی شدہ پوری رات عبادت کرتا ہے۔ اب میں ایسی بات دیکھ لگا ہوں کہ جو غیر شادی شدہ ہے وہ تو دعائیں کریں گے اللہ ہماری بھی شادی ہو جائے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں میری تو صلوات اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔ توجہ ہے جی سارے صحبان کی؟ میں نے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھا، میں نے جو نوکری ہے وہ شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری؟ سب سے پہلا سوال بچوں زندگی کیسے گزاری؟ نبی اعظم کی حدیث ہے زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال جوانی بولو کیسے گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا تو نے رزق کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا محبت اہل بیت کا۔ کیا سوال ہوگا چوتھا؟ محبت اہل بیت کا سوال ہونے۔ اور یہ یاد رکھیے گا ایک آیت ہے سورۃ التکاثر کی آخری آیت جس میں خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ہے سارے صاحبان کی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چھٹے امام کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کو ایک بڑا نام ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ یقیناً پہنچ کے ہوں گے۔ وہ اس نعمت سے مراد لیتا تھا کہ یہ نعمت، یہ جو کھاتے ہیں، یہ جو پیتے ہیں،
یہ جو کھانا کھا لیا، یہ جو روٹی کھا لی، یہ جو کھجور کھا لی، فروٹ کھا لیا، بھی اس نعمت سے مراد یہ ہے اللہ ان نعمتوں کا حساب لے گا۔ تو ایک بندہ چلتا ہوا مومن چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا، آگے کہتا ہے کہ مولا، وہ کہتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سے مراد یہ دنیا کی یہ کھانا، یہ غذا، اس سے یہ مراد ہے کیا؟ امام نے جواب دیا، امام فرماتے جاؤ اس کے پاس، اس پہ سوال کرو اور اس سے پوچھو، اگر تو کسی کے پاس مہمان بن کے چلا جائے، وہاں تیرے لیے کھانے ہو، دسترخوان میں کھانے چون دیے جائے، جب تو کھانا کھا چکے میزبان تیرا ہاتھ پکڑ لے اور تجھے کہے بتا کتنا کھایا، توجہ ہے سارے صاحبان کی کہ نہیں؟ بتا تو نے کتنا کھایا، جو کھایا ہے اس کا حساب دے تو کیا کرے گا؟ یا تیرے پاس کوئی مہمان آ جائے، ہو تو میزبان، اور جب کھانا کھا چکے مہمان تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے حساب دے، تو بتا وہ تیرے بارے میں کیا کہے گا؟ تو ظاہر ہے وہ کہے گا یہ بخیل ہے، یہ برا ہے۔ جب یہ کہے تو اسے کہنا کہ جب اپنے بارے میں تو کہتا ہے یہ فعل برا ہے، تو جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا جو کائنات کا خالق ہے وہ تیری روٹی کے حساب لے گا، تیرے کھانے کا بھی کتنا کھائے۔ بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حوالے سے روایات ہیں اور بڑی عظیم روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہو، جب تم خدا کتنا کریم ہے، ذرا سنیے گا، کہ جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو تو معصوم فرماتے ہیں یہ وقت تمہارا زندگی میں شمار ہوگا۔ یعنی اگر 60 سالہ زندگی ہے، 15 منٹ اپنے دسترخوان پہ لگا دیے، توجہ ہے جی، یہ اس زندگی میں شمار ہی نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتا کسی کا پروگرام بن جائے کہ پھر دسترخوان پہ زیادہ بیٹھے گے، نہیں 60 سال یہ بھی حکم ہے، کھانا کم ہے، ہاں جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو۔ یہ فضیلت بتائیے دسترخوان کی، کس چیز کی؟ دسترخوان کی۔ تو پھر معصوم سے پوچھ لیا گیا مولا پھر آپ بتائیں یہ جو نعمت جس کا سوال کیا جائے گا یہ نعمت ہے کون سی؟ تو امام نے فرمایا یہ نعمت کھانا پینا نہیں، اس نعمت سے مراد ہماری محبت ہے، اس نعمت سے مراد ہماری، سارے بولے اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ اور یہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ محبت اہل بیت ایمان ہے۔ یہ جو ہم امامت بیان کر رہے تھے کیونکہ معرفت کے بغیر نہ معرفت توحید ہوتی ہے، نہ معرفت رسالت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ محبت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے تمہارا رابطہ ان سے ہو جائے، تمہارا تعلق ان سے ہو جائے، ان کے ذریعے تم خدا تک پہنچو۔ توجہ فرمائیے، یہ جو مودت واجب کی گئی ہے نا اس کی بھی وجہ یہی ہے، توجہ ہے؟ میرے خیال سے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں، یہ جو مودت واجب کیا اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اللہ تو نظر آتا نہیں، یہ ہے، یہ ساری چیزوں سے آپ کو وجہ اللہ نظر آئے گا، بے وجہ اللہ ہے کیا؟ توجہ ہے؟ ایک اور آسان کرو، وجہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کچھ لوگوں کے سپوک پرسن ہوتے ہیں، ایک جملہ دے دوں اجازت ہے؟ سپوک پرسن ہوتے ہیں، یہ ایک بندہ ہوتا ہے جو اس بندے کی جگہ پہ بولتا ہے، پارٹیوں کے ہوتے نہیں ہے سپوک پرسن، وہ وہی بولتا ہے جو پارٹی کا بیانیہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ فرمایا یہ وجہ اللہ سے مراد یہ بھی آپ سمجھیں کہ انبیاء اور ائمہ اہل بیت خدا کے سپورٹ پرسن ہے، یہ ہے وجہ اللہ۔ توجہ ہے؟ کیا ہے وجہ اللہ؟ یہ ہے وجہ اللہ۔ اور ایک بندے نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے کہا جی رات کو کہ علی کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے، انبیاء کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم علی کے اور ائمہ اہل بیت کے چہرے میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کے بندے میں نے یہ نہیں کہا، خدا نظر نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ موضوع بڑا مشکل ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔
یہی تو فائدہ ہے نا معرفت ایمان کا، ایسے تو نہیں ایمان کا جز۔ ایمان بتائے گا آپ کو کہ معرفت خدا ہے کیا۔ اور کیے جملے پہ کون بتائے گا جی؟ بولے ایمان پہلا زینہ ہے معرفت خدا، معرفت رسول کا۔ میں نے آج ساری باتیں چھوڑ کے آخر پہ جا چھوڑا تھا، وہاں سے آگے شروع کی۔ وجہ پروردگار کی بھی سمجھ آئی؟ یہ مخلوق اور خدا کے درمیان وسیلہ ہے، یہ ہے وجہ پروردگار، اس کے ساتھ ملاپ ہونے کا، تعلق قائم کرنے کا ذریعہ، یہ ہے وجہ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اور خدا کو اتنا اعتبار ہے، اتنا اعتماد ہے کہ انہیں سپورٹ پرسن بنا دیا۔ اور پھر خدا نے قرآن میں بتایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ بولتے ہی وہ ہیں، یہ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں جی؟ صرف آپ ہوں ہاں کرتے رہے، مجھے سمجھ آئے کہ آپ جو ہے سن رہے ہیں۔ میں نے کل بھی گزارش کی کہ نعرے نہیں بھی لگائیں گے، بعد پہنچ گئی تو میری نوکری ہوگی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑے کل بھی نعرے لگائے، اور یقین کریں میں خوش ہوا اس لیے کیونکہ آج یہ دور ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں، اور ایسی باتوں کو قبول معرفت والا بندہ کرنا۔ خیبر خندق میں نعرے تو سارے لگا لیتے ہیں، اگر میں ابھی شروع کر دوں گا تو آپ کو نیچے نہیں آنے دوں گا، کیونکہ میں بھی خطیب تو ہوں نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دور کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ پہلے دن آپ نے سنا تھا یہ درس حسین، ایسے ہی ہے، درس سے ملتا کیا ہے؟ علم۔ کیا جی؟ سارے بولو، علم ملتا ہے۔ اور علم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ توحید سے۔ کل بات ہوئی نا مولوی متقیان کا، میں نے خطبے کے ایک جملہ پڑھ کے سنایا کہ اول الدین معرفت، دین کی ابتدا معرفت پروردگار، لیکن کون سی معرفت؟ جو قرآن دے۔ میرے خیال سے مجلس کل والی بھول گئی ہے، ہاں جی یاد ہے؟ یاد ہے بچوں؟ قرآن معرفت خدا کیسے ہوگی؟ قرآن کے ذریعے۔ معرفت خدا کیسے ہوگی؟ سارے بولو، قرآن کے ذریعے۔ دوسری چیز معرفت خدا ہوگی ایمان، وارث قرآن کے ذریعے۔ یہ طریقے ہیں، اور یہ کسی مولانا کے گھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ حدیث یاد ہے نبی اعظم کی انی تارک الفیکم الثقلین، کتاب اللہ واحد رضی اہل بیت، فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ گھبراتے نہیں سنیے گا یا آج میں پھر ہاتھ باندھ کے اپیل کر رہا ہوں، کل سے بھی زیادہ توجہ سے آج مجلس سننی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آج والے مجلس سن لی، اس کو سمجھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر شرک رہ جائے۔ توجہ ہے جی؟ پھر آپ کے اندر شرک نہیں رہے گا، اور یہ میں نہیں سناؤں گا۔ توجہ ہے جی؟ میں نے کل بھی کہا میں کون ہوتا ہوں؟ قرآن ہے یا اہل بیت ہے، اور انہیں پہ ہمیں ناز ہے، انہیں پہ ہمیں فخر ہے۔ آج بھی وہی باتیں غور ہے جی سارے صاحبان کے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو آج باتیں کرنے لگا ہوں وہ باتیں اگر آپ نے سمجھ لی، شرک ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی؟ شرک کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن نہیں پڑھتے، جب اہل بیت کا فرمان نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے جی؟ پھر شرک ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی نا وجہ پروردگار، وجہ اللہ پہ، پھر معراج پہ بھی بات ہوئی کل کے سوالوں میں، اور معراج کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کوئی روایت ہو تو مجھے دکھائیں، کسی روایت میں موجود نہیں ہے کہ وہاں اللہ کی شبیہ علی تھے، کسی روایت میں، بلکہ یہاں تک روایت موجود ہے کہ نبی اعظم جب واپس آئے تھے تو علی علیہ السلام کو فرمایا یا علی خدا نے تیرا کتنا مقام بنایا کہ میں معراج پہ تھا تو زمین پہ تھا، وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ نے حجابات ہٹا دیے، جو میں نے سنا وہ تو نے بھی سنا ہے۔ اب یہ حقیقت ہے، جو میں نے سنا ہے وہ تو نے بھی، سارے بولے وہ تو نے بھی،
سنا ہے. اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمیں توحید کا پتہ چلے, معرفت پروردگار ہو جائے. یہ جو میں نے کہا نا شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم آیات اور روایات کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا آج زیادہ توجہ چاہتا ہوں. آیات توجہ ہے جی, آیات اور روایت کے جب ظاہر کو دیکھیں گے پھر شرک ہوگا. کیا ہوگا جی؟ جیسے ایک آیت میں کہ تو اس کا انکار کرا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب ظاہر میں ہاتھ نظر آئے, بندے نے سمجھا یہ کوئی ہاتھ ہے اللہ کے, حالانکہ اس سے مراد کل میں بتایا دست قدرت ہے, اختیار قدرت. کیا ہے اس سے مراد؟ نبی کے ہاتھوں میں بیعت ہوئی, اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ نہیں, یہ میرے ہاتھ ہے. اب ہاتھ سمجھ آئے تو سمجھا کہ یہ بھی کوئی اللہ کا ہاتھ ہے. توجہ نہیں کی؟ ہاں جی. اب ایک اور جگہ بھی ہے, میں سارے وضاحت کر دوں جی. یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اللہ کہہ رہے میرے تو 2 ہاتھ ہیں, دونوں کھلے ہیں. توجہ نہیں کی پتہ نہیں جملے میں. اب یہاں پہ بھی ہاتھ تو نظر آ گیا نا. اب ظاہر کو دیکھیں گے تو مسائل ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو. اللہ کہہ رہے حبیب یہ جو کنکر مارے تو نے نہیں, میں نے مارے ہیں. پھر تو اگر ظاہر کو دیکھے گا تو اللہ کو لے آیا جنگ میں, اللہ کو لڑوا دیا. نہیں بھائی, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی پتہ کیسے چلے گا؟ بتائے گا کون؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بات قرآن کی ہے, بات خدا کی ہے, بتائے گا کون؟ سارے بولو. اطرت اہل بیت, اطرت اہل بیت کے فرامین کون بتائے گا؟ نہیں, میں ہی نہیں, میرے سے. قرآن کون بتائے گا جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا؟ ہاں جی, جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک شخص کا میں کلپ سن رہا تھا, وہ کہتا میں بڑا عرصہ ہو گیا علی کو ڈھونڈ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ مجھے علی نہیں نظر آ رہا, مجھے تو وجہ اللہ نظر آتا ہے, مجھے یعنی وہ باتوں میں بتانا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ علی رب ہے. توجہ ہے جی. اور جب مجھے بتایا گیا تو مجھے پتا تھا وہ بندہ کون تھا. وہ پہلے ڈرامے میں کام کرتا تھا, جو ڈرامے چھوڑے تو ممبر پہ آ گیا. اب وہ آپ کو قرآن بتائے گا, ویسے یہ بتائے گا. اس بندے کے مجھے کسی اور نے ایک کلپ سنایا, وہ کہتے کہ جب تک امام غیبت میں قرآن کی جو تفسیر کرو کر سکتے. ذرا غور کیجیے, قرآن کی جو تفسیر کرے کر سکتے, اصل تفسیر امام آگے کریں گے. میں نے کہا عجیب انسان ہے, پتہ نہیں کس نے اس کو ممبر پہ بٹھا دیا بھی ایک آخری امام ہے. یہ پہلے 12-11 امام کیا کرتے رہے؟ تو نے تو پورے 11 امام پہ سوالیہ نشان چھوڑ دیا. ہر امام نے کام کیے, کیا ان 11 اماموں نے تفسیر پہ کوئی کام نہیں کیا کہ تیری مرضی ہے جو کرتا رہے؟ ہاں جی, غور کیے جملے پہ. اور نبی کیا کہہ رہے؟ نبی فرما رہے کہ جس نے اپنی رائے قرآن کی تفسیر میں اختیار کی, استعمال کی, فرمایا وہ کافر ہے. پتہ نہیں آپ ہے میرے شاید وہ کون ہے؟ جس نے قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے استعمال کی. کیا کیا جی؟ وہ کون ہے؟ کافر. حدیث نو میں مجرم. کیا جی؟ میں مجرم. اگر حدیث نو جس نے قرآن میں, اور ایک روایت میں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. کیا جی؟ اگر جو تفسیر میں اپنی رائے استعمال کرتا ہے, فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نبی فرما. اب تو 12ویں کی بات کرتا ہے, ہمیں تو پہلے نہیں روک دیا ہے. پتہ نہیں اب ہے میرے ساتھ یا نہیں. تو 12ویں کی بات کر رہے, ہمیں تو پہلے محمد بھی روک دیا بھی آپ نے رائے داخل نہیں کر سکتے. تو پھر کون بتائے گا؟ معصومین تک ہماری اپروچ ہے نہیں, تو آگے کون بتائے گا؟ بول نہیں رہے میرے خیال سے نا ان لوگوں نے نا باتیں کر کر کے علماء سے بڑا دور کر دیے.
اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، چلو آپ ذہن نشین کر لیں. اچھا کوئی کافر مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لیا اس نے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ عالم بھی بن گیا، بولو بن گیا عالم. کلمہ پڑھنے سے کفر و نجاست جو ہے، شرک جو ہے، اس کی نجاست دور ہوئی. کیا جہالت بھی دور ہوگی؟ بولو نا. اتنا حسین مجمع نہ بولے پھر تو دکھ لگے گا. اتنے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں میں کچھ دے پاؤں. بھائی کلمہ پڑھا ہندو نے، عیسائی نے، کیا ہوا؟ وہ کفر و نجاست کی، کفر و شرک کی نجاست دور ہو گئی. ایسے ہی ہے. جہالت دور ہوئی. جہالت دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سیکھنا ہوگا. یار بولو کیا کرنا ہوگا؟ سیکھنا ہوگا. اگر ہندو ہے وہ مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہو گیا، کفر و شرک کی نجاست تو دور ہوگی، اب میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کون سی کتاب پڑھوں؟ تو آپ بولیں گے قرآن. اگر وہ پلٹ کے کہ کیا آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ اگر تو پڑھتے ہیں تو جواب دیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھتے مشکل ہو گیا. مشکل ہو گیا جی، مشکل ہو گیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. بھائی بات یہ ہے کہ جب کفر و شرک کی نجاست دور ہوئی ہے کلمہ پڑھنے سے، آگے سیکھنے تین چیزیں ہیں دین اسلام کے لیے بنیادی چیزیں: اصول دین، فروع دین جسے احکام شرعیہ کہتے ہیں، اخلاقیات. توجہ نہیں کی جملوں میں میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. کیا چیزیں؟ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات. ایسے ہی ہے بھائی. کفر و نجاست کی کفر و شرک کی نجاست دور ہوئی کلمہ پڑھنے سے، کلمہ شہادت پڑھ لیا. اب اس کے بعد کیا عالم بن گئے؟ جہالت دور ہوگی، اس کے لیے پڑھنا پڑے گا. نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے، سیکھنا پڑے گا. اچھا ایسے ہی آ جائے مسلمان شیعہ کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے. بولو یار تھوڑا کچھ میں تاکہ پڑھ پاؤں. آپ شیعہ کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بتائیں کیا دین سارا آ گیا؟ جو نہیں بول رہے، صرف شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے سے دین آ گیا؟ ہاں جی نہیں آیا. کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا. یہی ہم سمجھاتے ہیں یہ دین سیکھنا پڑے گا. کسی کے 40 سال لگے سیکھنے پہ، کسی کے 50 سال لگے سیکھنے پہ، کسی کے 60 سال لگے. اور ہے سارے صاحبان کی کیوں نہیں؟ اور لوگ تو فوری بات کر دیتے ہیں نا، گالی بھی نکال دیتے. جتنا میرا ناقص علم ہے 2 حدیثیں میرے سامنے ایک جیسی گزری. ایک حدیث میں نبی اعظم نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائیاں کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائیاں چاہتا ہے، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. دوسری حدیث اسی سے ملتی جلتی، خود نبی اعظم فرماتے ہیں اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے جی؟ اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اور یہ کتنی ضروری ہے. 5ویں امام فرما رہے تفقہوا فی الحلال والحرام الا رأیتم احرام. 5ویں امام فرما رہے حلال اور حرام کو سیکھو وگرنہ تو بدھو کے بدھو رہ جاؤ گے. یہ کنے کہہ رہے ہیں؟ اب غور کر لیں، یہ کنے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو نہیں سیکھا. ہاں جی ایسے ہی ہے بھائی. میرے بھائی کوشش کریں، جس نے سکھانا تھا گنگا الٹی بہ رہی ہے، اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. وہ قرآن پڑھتے ہم کہتے ہیں مقصر ہے، وہ حدیث پڑھتے ہم کہتے ہیں مقصر ہے. اچھا مقصر وہ کہہ رہا ہوتا ہے جس سے لفظ بولنا بھی نہیں آتا. یقین کریں کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں مقصر، حالانکہ لفظ ہے مقصر. توجہ ہے جی میرے بھائی. وہ کہہ رہے جسے خود مجھے آج ایک بندے نے ایک ویڈیو بھیجی، چھوٹا سا کلپ. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے،
رکوع میں جاتے ہوئے اسے یہ بھی نہیں پتا قیام متصل برکوع واجب ہے. اس نے آپ کو توحید بتانی ہے. ہاں جی, اس نے آپ کو عقیدہ بتانا ہے, اس نے آپ کو کیا بتانا ہے. ہاں جی, میں تھوڑا بیدار کر رہا ہوں آپ کو. میرے بھائی, آپ جتنے بیٹھے ہیں صاحب اولاد ہیں, جن کی اولاد نہیں اللہ اولاد عطا فرمائے, جن کی اولاد ہے اللہ انہیں کامیاب فرمائے. اچھا, جب بچوں کو آپ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, بچہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا. پہلے سے اسٹوڈنٹ ہے, سیکھتا رہے, اسٹوڈنٹ ہے بھائی. ایک عرصہ سیکھے گا پھر کسی منزل پہ پہنچے گا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے, اگر ایک بندے نے پی ایچ ڈی کر لی ہے نا, وہ بندوں میں بیٹھا ہوا بھی نظر آتا ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ایک جملہ دینے لگا ہوں, اگر ہاں بہ متوجہ تو, یعنی اتنا اس کے اندر چینج آ جاتا ہے, وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کیا ہوں. ایک کتاب میں پی ایچ ڈی کی ہے تو اتنا تکبر آ گیا, بندوں سے ایسے سلام کرتا ہے, اور لوگ گالیاں اسے دیتے ہیں جنہوں نے اتنی کتابوں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. توجہ ہے میرے بھائی, آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے, آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. توحید ادب بتا رہے ہیں یہ توحید ٹھیک ہے, اگر نہیں کرو گے قرآن کے مطابق تو شرک کر رہے, اور مشرک کو معافی نہیں ہے. مشرک کو معافی نہیں ہے میرے بھائی. ہم نے جن سے عقیدہ لینا تھا ان کا عقیدہ چیک کرتے. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے, کیا کرتے ہم؟ جن سے عقیدہ لینا تھا یا جن کو ہم نے اپنا عقیدہ چیک کروانا تھا, ان کا ہم عقیدہ چیک کرتے. یہ مولوی خوش عقیدہ ہے یا مقصر ہے؟ بھائی مجھے یہ بتائیں, ایک 5ویں کلاس کا بندہ ایک پروفیسر کو کہہ دے او بھائی یہ الجبرے کا سوال تمہیں غلط کیا ہے. ہمارا ایک دوست ہے, یہ مکان بنانے کے کام کرتا ہے. ایسے میں نے ایک مثال دی, میں نے کہا بھئی یار بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اوپر کھڑا ہوا ہے مکان بنا رہا ہے, نیچے سے کوئی بندہ اور گزرا جو مکان نہیں بنا تو ویسے بندہ ہے, وہ کہتا ہے یہاں سے تم نے دیوار ٹیڑھی کر دی ہے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے ہمارا دل کرے گا اسے اینٹ مارے. کیا کرے؟ کیوں؟ اس لیے بھی کاریگر میں ہوں یا تو ہے. میرے بھائی بات یہی ہو رہا ہے, جو ایسے عام بندہ جسے پتہ ہی کچھ نہیں نا, وہ دین میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ہم اسی کی مان رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہہ رہے ہیں جو یہ عقیدہ دے رہے ہیں نا, جو یہ عقیدہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق ہے جو بھی بات سنے اس کی تحقیق کرے. کیا کرے؟ اب یہ جو سوال ہوئے بڑا اچھا, میں اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. یہی تو مقصد ہے, مقصد حسین, یہی تو مقصد ہے مدرسہ حسین کا, کہ ہمارے سوالات حل ہو جائے. ہمیں پتہ ہے چلے توحید ہے کیا, لیکن اگر کسی اہل سے بھی. اور ایک اور بات معصوم فرماتے ہیں, یہ نہ دیکھو کون پڑھ رہا ہے, یہ دیکھو کیا پڑھ رہا ہے. اور یہ جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں اور جو خرابیاں ہیں, اگر ہم یہ دیکھ لیتے بھی یہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا ہوتی؟ نہیں بولے نہیں, یہ خرابیاں ہو جاتی. اب اگر توحید کو دیکھیں نا, تو توحید میں اتنی خرابی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ وہ سمجھتے ہیں مومن ہیں, حالانکہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں چیلنج آپ کو کر رہا ہوں پورے قرآن سے, الحمد سے لے کے والناس تک. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں سارے مومنین کے لیے, کہاں سے لے کے؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھے, ترجمے کے ساتھ پڑھے. کسی ایک جگہ پہ بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں ہوں. نہیں, آپ نہیں توجہ کریں کہ میں کچھ نہیں پڑھتا ہوں. قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ. کہیں پہ بھی آپ کو ذات پروردگار کے حوالے سے بات نہیں ملے گی.
میں جملہ دے رہا ہوں، میں پھر اس لیے پڑھے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ذات پروردگار کے حوالے سے بات نہیں ہوگی کہ میں ہوں، میں کیسا ہوں. کوئی ہوگی تو میں کچھ پڑھ پاؤں گا، بلکہ حدیث میں تو ذات پروردگار سے بات کرنے کے حوالے سے منع کیا گیا. قرآن میں اوصاف پروردگار پہ بات ہے. اب آپ سمجھے میرے خیال سے، چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آئی. پورے قرآن میں اوصاف پروردگار پہ بات ہوئی، ذات پروردگار پہ بات نہیں ہوئی کہ میں ہوں. یہ اتنی کلیئر بات ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اللہ ہے، اور اللہ نے یہ قرآن میں کہیں نہیں بتایا کہ اللہ ہے، میں ہوں، میں ایسا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں. بلکہ ذات پروردگار پہ بات کرنے سے منع کیا گیا. حدیث سن لیں، معصوم فرماتے تکلموا فی کل شیء ولا تتکلموا فی ذات اللہ. فرمایا ہر چیز پہ بات کرو. غور کرنے پہ غور کرنا. تکلموا فی کل شیء، ہر چیز پہ بات کرو. ولا تتکلموا فی ذات اللہ. فرمایا ہر چیز میں بات کرو لیکن ذات پروردگار پہ بات نہ کرو. تیری اپروچ ہی نہیں، تیرا اتنا ذہن ہی نہیں تو ذات پروردگار کو سمجھ سکے. ایک اور حدیث فرمایا من افکر فی ذات اللہ. کیا جی؟ من افکر فی ذات اللہ تزندکا. کیا چیز؟ تزندکا. فرمایا جس نے اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا، ذات پروردگار کے بارے میں غور و فکر کیا، فرمایا وہ زندیق ہے، بے دین ہے. یہ جو جسم کی بات ہے نا، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، یہ جسم ہے، یہ ساری چیزیں ذات پروردگار کے حوالے سے. پتہ نہیں آپ ہے میرے ساتھ نہیں یار. یہ جسم مان لینا، یہ ہاتھ مان لینا، یہ چہرہ مان لینا، یہ کیا ہے؟ نہیں بول نہیں رہی آپ. یہ کیا چیز ہے؟ بولو. ذات پروردگار پہ بات. اور اس ذات پروردگار پہ بات کرنے سے حدیث کیا کہہ رہی؟ بے دین ہو جاؤ گے، زندیق ہو جاؤ گے. بات ہے صرف اوصاف پروردگار پہ. کس پہ جی؟ تو پھر مشکل ہے توحید نا. جو بھی اٹھتا ہے مجھے خدا نہیں نظر آ رہا، مجھے تو وجہ اللہ نظر آتا ہے، مجھے تو لسان اللہ نظر آتا ہے. بھائی تجھے نظر آتا کچھ نہیں، کیونکہ علم سے نظر آتا ہے. کس سے نظر آتا ہے؟ علم کیا دیتا ہے؟ شعور. علم کیا دیتا ہے؟ شعور دیتا ہے. علم سے شعور آتا ہے. اب بچوں کو کیوں پڑھاتے؟ پڑھانے کا مقصد ہی ہے اسے شعور ہے. کیا ہے؟ اور یہ درس بھی دیا کرے کہ علم کو علم سمجھ کے پڑھے. جب علم کو علم سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا نا، پھر وکیل ڈاکٹروں پہ حملہ کرتے ہیں، مگر نہ پڑھائی تھوڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ اس لیے ڈاکٹر بننے کے لیے سیکھا تھا نا، اس لیے کیونکہ وکیل بننے کے لیے ماں نے باپ نے کہا تو نے وکیل بننا بیٹا. لیکن اگر کہا جاتا بیٹا پڑھنا اس لیے کہ تو اچھا انسان بن جاؤے، تو پھر آٹومیٹکلی یہ عہدہ تو مل نہیں تھا. سمجھ آ رہی بات کی؟ مسائل کہاں پہ ہیں؟ مسائل یہی ہے کہ ہم نے ہر بندے کو عالم سمجھ لیا. کس کو؟ ہر بندے کو عالم. اب یقین کریں، اب مشاہدہ کر لیں، کسی نے اگر 10-15 تقریریں یاد کر کے ممبر پہ آ گیا، ایک جناب کہ پہلی آپ کہتے ہیں علامہ. توجہ ہے جی؟ ہمارے پاکستان کے پنجاب کے ایک خطیب تھے، مقبول حسین ڈکو تھا. وہ کہتے تھے آلو مہنگے ہو گئے ہیں، علامہ سستا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ علامہ. حالانکہ علامہ بہت بڑے علم والے کو کہتے. علماء میں ہلی صاحب کو علامہ کہتے تھے. کس کو کہتے تھے؟ آج ہر بندہ علامہ. اور میں ہاتھ باندھ کے پردے کے اندر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تبلیغ جو ہو رہی ہے نا وہ تو عورت کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن ہماری لیڈیز مجالس جو ہے ان میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. ایک جملہ مجھے بتایا گیا کہ جی جملہ یہ پڑھا گیا
کہ سوال ہوا جی جناب سیدہ کا نام قرآن میں کیوں آئی؟ تو پڑھنے والی جواب دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس لیے سیدہ کا نام قرآن میں نہیں کیونکہ جبریل کی زبان اتنی پاک نہیں. سنیں، حیران ہوں، جبریل جو معصوم ہے، فرشتہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن جبریل کے ذریعے کلمہ مصطفیٰ پہ نازل کیا، اس کی زبان بقول ذاکرہ کے ٹھیک نہیں، تو بی بی کا نام کیسے لے لیتی ہے؟ بھائی سوچا کرے سمجھا کرے، بات کیا ہو رہی ہے ہمارے ساتھ؟ مقصد حسین یہ نہیں تو بتایا جا رہا ہے. مقصد حسین کو سمجھے، مقصد حسین ہے کیا؟ بڑی آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. 10-15 تقریریں یاد کرنے سے عالم نہیں ہوتا، وہی بگاڑ رہا ہے آپ کی نسلوں کو کہ نہ خود اسے پتہ توحید کیا ہے نہ آپ کو پتہ ہوگا. میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ ذات پروردگار پہ بات کرنے سے تو منع کیا گیا. پورا قرآن پڑھیں، قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. کیا جی؟ تھوڑے بندے بول رہے ہو، گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے حیدری. ہاں جی، میں مطمئن تھا، میں صرف آپ کو فریش کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. کیا نام ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 135. خداوند نے متعلق فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. کیا جی؟ اچھا ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ خداوند متعال نے قرآن میں ذات پروردگار پہ بات ہی نہیں کی، تو اللہ تو کہہ رہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، پھر مولانا صاحب تو جھوٹے ہو گئے. ایسے ہی نہیں میرے بھائی، بات وہی ہے کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے. یہ نور ہے کیا؟ کیونکہ ہم نے جب نور سمجھا سنا، ہم نے کہا شاید یہ جو روشنی ہوتی ہے نا، ہم نے یہ سمجھا یہ جو روشنی ہوتی ہے کہیں یہ نور ہے، یہ خدا کا نور ہے. توجہ ہے؟ سمجھنا چاہیں گے توحید کیا ہے جو ائمہ حضرت علیہ السلام نے بتائی ہے. تو علماء نے بتایا کہ اس نور سے مراد جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ یہ نور نہیں ہے. فرمایا اس نور سے مراد 3 قول ہے. فرمایا خالق السماوات والارض، اس نور سے مراد ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے. اور کر رہے ہیں. دوسرا قول فرمایا اس نور سے مراد ہے منور السماوات والارض، زمین و آسمان کو روشن کرنے والا. ذرا غور کیجئے تیسرے پہ. تیسرا اس سے مراد یہ ہے ہادی السماوات والارض، زمین و آسمان کو ہدایت دینے والا. اس نور سے کیا مراد ہے؟ زمین و آسمان کو. اور خدا کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرمایا اس کے اندر بات بھی ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. خدا فرما رہے ہیں اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی گویا ایک تاک ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے. توجہ ہے جی؟ اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے. اور ہم نے دیکھا اس نور سے مراد نور ہدایت ہے. اور یہ صرف کسی عام علامے کی مولانا کی بات نہیں ہے. خود مولانا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولانا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کے لیے ہدایت ہے. یہ کیا ہے؟ سارے والے ہے بڑی. اللہ زمین و آسمان کی کے لیے ہدایت ہے. ظاہر ہے جتنی بھی دنیا ہے جب سے اللہ نے بھیجی ہے اس کے لیے ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا ہے. جب کیا ہے تو اگلی آیت سورہ نور کی 35 کے بعد جو 36 آتی ہے اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ نور ہدایت میں نے رکھا کہا ہے. اور جو معرفت ایمان سننا چاہتے ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں معرفت ایمان کیوں ضروری ہے، کیوں معرفت کے بغیر بندہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کیوں ایمان کی معرفت کے بغیر توحید کا نہیں پتہ چلتا، کیوں معرفت ایمان کے بغیر آپ کو نبوت کا نہیں پتہ چلتا، دین کا پتہ نہیں چلتا، کیوں معرفت ایمان کی وجہ سے نہ توحید قبول ہے، نہ رسالت قبول ہے، نہ اسلام قبول ہے، نہ دین قبول ہے.
मदीन में यही कुछ हुआ ना, औरत इमाम ना होने की वजह से कोई कबूल नहीं है। क्यों कबूल नहीं है? फरमाया अल्लाह नूर है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किताब में एक चराग रखा है। अब वो जो चराग है, वो जो नूर हिदायत है, रखा कहाँ है? 36 नंबर आयत में बताया। खुदावंद मुताल क्या फरमा रहे? खुदावंद मुताल आयत नंबर 36 में बयान फरमाता है, फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिल-ग़ुदुव्वि वल-आसाल। सूरा नूर आयत नंबर 36 घर जाके पढ़ लीजिएगा। फरमाया हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में है जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने इज़्न दिया है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, रिजल्ट आ रहा है, नतीजा आ रहा है। कुछ ऐसे घर हैं जिनमें अल्लाह ने ये नूर हिदायत रखा है, और वो आम घर नहीं है। वो घर ऐसे हैं कि जिन घरों की ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। हजरत अनस और बुरैदा रिवायत करते हैं कि नबी आज़म ने सूरा नूर की ये आयत नंबर 36 पढ़ी। लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, ये कौन से घर हैं कि जिन घरों में नूर हिदायत अल्लाह ने रखा है? तो नबी आज़म ने फरमाया काला बुयूतुल अंबिया, फरमाया ये अंबिया के घर है। अब जरा अगला जुमला जिसके लिए मेहनत कर लो, कहा ये अंबिया के घर है, ये अंबिया के घर है। आखिरी बजे तक तवज्जो, पूरी मजलिस एक तरफ, ये जुमला एक तरफ है। यकीनन मवालियों के कलेजे ठंडे होने वाले हैं। रोने वाले पर आज़ादारे बरादरान इस्लाम, अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े नाम ले लेता हूँ, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर खड़े हो गए, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल, आपने कहा इन घरों से मुराद, जिन घरों में नूर हिदायत है, इन घरों से मुराद है अंबिया के घर। तो ये बताएं, क्या इन घरों में अली और फातिमा का भी घर है? तो नबी फरमाते हैं अली और फातिमा का घर उन घरों से अफजल है। दोनों हाथ बुलंद है। फरमाया अली और फातिमा का घर उन घरों से। घबरा तो नहीं गए? आज तक हम पे FIR कटी जा रही है कि देखो जी इन्होंने नबियों से बढ़ा दिया, आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया हैं उनसे अली को बढ़ा दिया। तो हम जवाब देते रहे, भाई नफ्स रसूल है अली। जब नबी तमाम अंबिया से अफजल, तो जो अली की जान है वो भी अफजल। तो यहां अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि जो दूसरे अंबिया के घर है उनसे अली और ज़हरा के घर अफजल है। और तफसीर मजमू और बयान अलग कहता है कि इस हदीस की तायीद करती है वो आयत जिसमें इसी घर में रहने वालों के बारे में अल्लाह कह रहे इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिराकुम तत्हीरा। ये घर कोई आम तो नहीं है ना, अल्लाह ने पाक कर दिया इस घर। अल्लाह ने क्या कर दिया? तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये है वो इमामत का घर जहां से तौहीद की मारिफत होगी। क्या होगी? जहां से तौहीद की, और यही बताएंगे कि ज़ाते परवरदिगार पे बात नहीं करनी है, सिफाते परवरदिगार पे, क्योंकि ज़ाते परवरदिगार पे बात करोगे काफिर हो जाओगे, बेदीन हो जाओगे, जिंदीक हो जाओगे। ये घर है, इसलिए ईमान का जुज है ये घर, क्योंकि इन्होंने आपको इस्लाम का हकीकी चेहरा दिखाया। तो अक्सर उलमा तर्जुमे कहते हैं, मैं भी बार वो कहता जाऊं, इसलिए वो कहते हैं ना कि अगर दीन चाहिए तो इसी घर से मिलेगा, अगर इस्लाम चाहिए तो इसी घर से मिलेगा, अगर शऊर की भीख चाहिए तो इसी घर से मिलेगी, आगे की भीख चाहिए तो इसी घर से मिलेगी, नबूवत इसी घर से मिलेगी, रिसालत इसी घर से मिलेगी, इमामत इसी घर से मिलेगी, मारिफत तौहीद इसी घर से मिलेगी, मारिफत नबी इसी घर से मिलेगी, मारिफत इमामत इसी घर से मिलेगी, अहकाम शरीया इसी घर से मिलेंगे, अकायद इसी घर से मिलेंगे। और आगे वो फरमाते हैं मसाइल का हल इसी घर से मिलेगा। फरमाया अगर फर्माबरदार होके इस घर पे आ जाओगे तो फिर जन्नत इसी घर से मिलेगी, अगर नाफरमानी करोगे तो दोज़ख इसी घर से मिलेगा, दोज़ख भी फिर इसी। या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह,
اے علی تو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا، ظاہر ہے جو محبت کرے گا اسے جنت ملے گی، جو محبت کرے گا اسے کیا ملے گی؟ لیکن جو بندہ بغض رکھے گا اس کے لیے کیا ہوگا جی؟ وقت ہوتا تو میں عقیدہ بھی بتاتا، کل کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کل تشریف لائیے گا، اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے پھر حدیث آیت جو اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بتا دوں، دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ عقیدے مولانا کی چیک نہیں کرنے، بلکہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے۔ کل آپ کو ایک روایت سناؤں گا کہ جس میں شاہ عبد العظیم، ایک بہت بڑا نام ہے حسنی سادات سے، 9ویں اور 10ویں امام کے صحابی ہیں، غیر معصومین میں سے ایک بڑا نام ہے، جو زیارات پہ گئے ہیں یقیناً تہران میں ان کی زیارت بھی کی ہوگی، شاہ عبد العظیم حسنی۔ انہوں نے اپنے وقت کے امام 9ویں 10ویں امام کی بارگاہ میں آ کے اپنا عقیدہ رکھا، حالانکہ اتنی جلیل القدر ہستی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے، اس پہ مہر لگائیں، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اور جو ہم آج تک عقیدہ آپ کو سنا رہے ہیں نا، وہ اس نے پڑھ کے سنا ہے، تاکہ آپ کے لیے اور واضح ہو جائے کہ عقیدہ ہے کیا۔ توجہ ہے جی؟ عقیدہ وہ انشاءاللہ کل سنو گا، ابھی ٹائم نہیں رہا، آج آگے بڑھیں گے۔ میرا بھائی یہی آپ کو صحیح دین، صحیح توحید والا دین، حقیقی دین پہنچانے کے لیے حسین نے قاسم کو قربان کر دیا۔ یہ دین اتنا معمولی نہیں تھا جو دین بے دینوں کے ہاتھ میں آ گیا، یہ دین اتنا معمولی نہیں تھا۔ اس دین کے لیے کبھی سوچا کتنی بڑی محنت ہوئی؟ یہ وہ باتیں جو سوچنے والی، مقصد صرف رونا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے۔ میں نے پہلے دنوں میں بتایا نا کہ جنہوں نے کربلا کو سمجھا ہے انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے حالیہ دنوں میں۔ کیوں؟ کربلا کو سن کے روئے بھی ہیں، پھر سمجھا بھی ہے مقصد کیا ہے۔ اتنا حوصلہ بڑھا، اتنا جوش بڑھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اکیلے ہیں، کہتے ہیں اکیلے ہیں لیکن بزدل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کربلا میں دیکھا سارے بھی شہید ہو گئے، پھر بھی حسین کھڑے، پھر بھی حسین کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ وہ حسین جو سجدے میں سر رکھتا ہے، زبان پہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کہ یہ جب سجدے میں سر رکھ کے پڑھا ہے، آسان وقت تھا؟ تھوڑا سوچنے کے لیے دو چار باتیں۔ آسان وقت تھا زہرا کے بیٹے کے لیے؟ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جب قاتل کا خنجر گردن پہ چل رہا تھا۔ آپ نے ہائی کی، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان ضربوں کے ساتھ ساتھ سجدے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی فضیلت نہیں بتائی جاتی، بہت کم لوگ۔ مقصد تو ہے یہ کہ اتنا عظیم مقصد ہے، ضربوں کی پرواہ نہیں ہے، فکر ہے تو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اسی لیے تو کربلا میں جو بھی آیا، چل بیٹھ دیکھ میری طرف، ماحول کی نظر نہ ہو جائے، ایک درود پڑھ لے بلند آواز سے۔ بس لائٹ بے شک چلی گئی ہے، لیکن یہ موقع ایسا، بیٹا بیٹھ جاؤ آپ، یہ موقع ایسا کہ آپ تسلسل نہ ٹوٹنے دیجیے گا، چونکہ یہ دن جو ہے نا عزاداری کے دن میں، انہی دنوں میں تو آپ نے رسول اعظم کو راضی کرنا ہے۔ یہی تو دن ہے جن دنوں میں آپ نے جناب سیدہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی تو دن ہے
آپ نے اہل بیت کو راضی کرنا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے. یہ بجلی، یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بس اب چند منٹ دیکھ میری طرف، چونکہ آج اس ہستی کی شبیہ آئے گی. ممبر کے تقدس کی قسم ہے، قسم نہ اٹھاتا. یہ حسین کو بڑے ہی پیارا تھا. اور کیجیے گا، لیکن کیا دین کے لیے بچا کے رکھا؟ صرف چند منٹ دیکھ میرے طرف. تو پھر سوچنا گھر جا کے اس دین کا مقام کیا ہوگا کہ امام نے کچھ بھی نہیں بچایا. امام نے کچھ بھی نہیں بچایا. 3 ہستیوں کے میں نام لیتا ہوں، شہادت جب ہوگی میں پڑھوں گا. صرف ایک جملہ. آپ سبھی سے سوال ہے، بچپن سے آپ یہ شہادتیں سننے لگے. مجھے یہ بتائیں، کیا حسین کو علی اکبر سے تھوڑا پیار تھا؟ بولے ذرا، بولے. بہت بڑا پیار تھا. کیوں بلا؟ علی اکبر کو دیکھتے تھے نانا رسول نظر آتا تھا. بڑا پیار تھا نا، کیونکہ علی اکبر کو دیکھ کے صرف بیٹا نہیں، اپنے نانے کی بھی زیارت کرتے تھے. دوسرا شہزادہ، کیا جناب حسین کو عباس سے تھوڑا پیار تھا؟ جو غازی عباس کے مرید بیٹے، تھوڑا پیار تھا. ایک طرف بھائی ہے، دوسری شکل باب علی جیسی ہے. کتنا پیار ہوگا. اور جس کی آج شبی آئے گی، اس سے تھوڑا پیار تھا. ایک طرف بھتیجا ہے، دوسری طرف حسن کی نشانی ہے. جب قاسم کا چہرہ دیکھتے ہیں، حسن بھیا نظر آتا ہے. اب جب یہ 3 جملے آپ کے ذہن میں آ گئے، اب میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پرسہ نہ دے سکے آج کے دن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سمجھ آ جائے کہ حسین کو قاسم کتنا پیارا تھا اور پھر دین کے لیے بچا کے نہیں رکھا، پھر انسان سوچتا ہے کہ کتنا درد والا یہ مسائل ہے. مجھے رونا چاہیے اور حسین کو راضی کرنا چاہیے جس کے یہ دن ہے. عزادارو، جناب قاسم شب عاشور کو، بس میں نے شروع کر دیا. شب عاشور کو عسکری بھائی جب میں کہوں تو پھر لے آئیے گا. شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں. بس میں نے شروع کر دیا. چند منٹ دیکھ میری طرف. امام سبوح القدوس ان کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام کی آنکھیں بند ہیں. یکدم امام نے محسوس کیا کہ میرے پہلو کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ گیا. اگر آپ نے لفظوں پہ دھیان کیا، ہو نہیں سکتا کہ ان دنوں میں آپ کے آنسو آئے. ایسے لگا کہ کوئی آیا ہے جو میرے پہلو کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. امام کی آنکھیں کھلی، غور کیا تو شہزادہ قاسم بیٹھا تھا جن کی جوان اولاد ہے. غور کیا تو حسن کا یتیم بیٹھا تھا. حسین فرماتے ہیں آدھی رات کا ٹائم ہے، قاسم بیٹا تو کیوں آیا ہے؟ تیری ماں تجھے تلاش کر رہی ہے. جناب قاسم نے ایک جملہ کہا. جناب قاسم فرماتے ہیں چچا جس ماں کی آپ بات کر رہے ہیں اسی ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. چند دن پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ یہ قربانیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، لیکن جیسی حسین نے دی ہے ایسی قربانی کسی نے نہیں دی. اور یہ اتنی بڑی قربانی تھی. مرد تو قربانیاں دیتے رہتے تھے، لیکن کربلا میں مردوں کے شانہ بشانہ بیویاں کھڑی ہو کے قربانی دے رہی ہیں. اور زینب و کلثوم کی قربانیاں بھی سمجھ آتی ہیں. علی کی بیٹیاں تھی، زہرا کی بیٹیاں تھی، لیکن دیکھیں کتنا مقام ہے علی کی بہوؤں کا. کیا مقام ہے. کہا مجھے اپنی ماں نے ہی بھیجا ہے. مجھے کس نے بھیجا ہے؟ ماں نے بھیجا ہے. جب کہا کیا کہا ہے؟ کہا چچا میں پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا دن نہیں ہے، قیامت کا دن ہے. لفظوں کے ساتھ میں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. کل کا دن نہیں، قیامت کا دن ہے. مولا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جملہ مشکل ہے، اور چچا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کل کے شہیدوں میں کیا میں قاسم کا نام ہے؟ کتنی حسرت ہے نا. ہر بچہ جوان چاہتا ہے کہ میری قربانیوں کے سمجھ چکے ہیں کہ حسین کا مقصد کیا ہے.
کہ کل کے شہداء کی فہرست میں لسٹ میں میرا نام ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا. امام فرماتے ہیں قاسم یہ موت تیری نظر میں کیا ہے؟ جملہ سننا, موت تیری نظر میں. قاسم پوچھتے ہیں کیا شہداء کی لسٹ میں میرا نام ہے؟ حسین جواب نہیں دیتے. فرماتے موت تیری نظر میں کیا ہے؟ فرمایا احلی من العسل, فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. قاسم پھر کہتے ہیں مولا کیا چچا کیا میرا شہداء کی لسٹ میں نام ہے؟ امام فرماتے ہیں قاسم تو معصوم ہے, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. قاسم تیسری دفعہ پوچھتا ہے چچا کیا شہداء کی لسٹ میں میرا نام ہے؟ امام فرماتے پھر بھی جواب دیا. امام فرماتے ہیں قاسم میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آتا ہے. جب 3 دفعہ قاسم نے پوچھے, کبھی امام فرماتے ہیں تیری نظر میں موت کیا ہے, کبھی فرماتے ہیں قاسم تو معصوم ہے, کبھی فرماتے ہیں تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے حسن یاد آتا ہے. قاسم کہتے ہیں چچا مجھے ایسے لگتا ہے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے, کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دیتے. اور کیسے پڑھوں جملہ, کیسے آپ تک پہنچاؤں, کیسے آپ برداشت کریں گے؟ ہوشیار ہو نہ سکے, ہو نہیں سکتا. اور جب قاسم نے اصرار کیا نا کہ لگتا میرا نام نہیں ہے, تو حسین روئے ہیں, رو کے قاسم کو گلے لگا رہا, ارے دور پیشانی میں بوسہ دیا, ارے رو کے کہتے قاسم ارے تو اپنی بات کرتا ہے, ارے کربلا کے شہیدوں میں تو اصغر کا نام ہے. اور رونے والا جب اصغر کا نام آیا جناب قاسم کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا ارے یہ بتاؤ کیا قوم اشقیا ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ اور رونے والا حسین فرماتے خیموں میں نہیں, اور میرے ہاتھوں میں قربان آتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیرے آنسو قبول کرے, اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. چند منٹ دے دے پھر اس کے بعد شبی لے آئیے گا. عزادارو جناب قاسم کو بڑی مشکل اجازت ملی. علماء کہتے ہیں ایک تعویذ تھا, اس کے ذریعے اجازت ملی. وقت ہوتا تو پڑھتا. جب اجازت مل گئی امام نے کہا قاسم تو میرے بھیا کی شبیہ ہے. مخصوص دن ہے نا جی, بھائی کے پاس لیجیے گا. قاسم تو میرے بھیا کی شبیہ ہے, آج میں تجھے قاسم نہیں حسن بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. اب چند جملے ہیں سن لیجیے گا. اور رونے والوں امام نے قاسم کو خود تیار کیا, جو جوان اولاد والے قاسم کو خود تیار کیا. 3 کام امام نے انوکھے کیے. علماء پڑھتے ہیں لیکن وجہ بتائی شیخ جعفر شوستری نے. سب سے پہلا کام امام نے قاسم کو تیار کرتے ہوئے کیا کیا؟ اب جوان اولاد والے دل دکھ کے بھاگ کر دینا, دکھ ہی ایسا ہے, غم ہی ایسا ہے. امام نے پہلا کام کیا کہ امام نے حسن کا لباس پہنا کے گریبان چاک کر دیا. اللہ کرے میں وجہ بتا دوں, آپ جی بھر کے پرسا دیں گے. شیخ جعفر شوستری نے اس کی وجہ بتائی کہ امام نے گریبان چاک کیوں کیا. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو گریبان امام نے چاک کیا, عربوں میں یہ رواج تھا جس کا گریبان چاک ہوتا تھا نا, یہ یتیم کی نشانی تھی. اللہ کرے میں جملہ پہنچا پاؤں, یہ یتیم کی نشانی تھی. امام نے گریبان چاک کر کے میدان میں بھیجا تاکہ کوئی یتیم سمجھ کے ماں یہ نشانی بنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عربوں نے یتیم کا بھی حیا نہیں کیا. دوسرا کام کیا کیا امام نے؟ امامی کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کا امامہ بنایا, ایک کا تحت الحنک والا. جب تحت الحنک والا لیا, تیسرا کام یہ کیا کہ امام نے قاسم کو خود اٹھا کے سوار کیا, خود اٹھا کے سوار کیا. قاسم گھوڑے پہ سوار ہے, پھوپھیوں نے مل لیا, ماں نے مل لیا, بہنوں نے مل لیا. عزاداران مظلوم کربلا جب مل لیا نا تو حسین قریب آئے. اب اس منظر کا تعلق دیکھنے سے اگر آپ نے دیکھ لیا تو پرسار ہو جائے گا. عزاداروں ایسے گھوڑا ہے, اوپر قاسم ہے. اس جملے کا تعلق دیکھنے سے گھوڑے پہ قاسم حسن کا یتیم سوار ہے.
ایسے باغ ہے اس میں حسین کے باغ ہے. کوئی جوان اور بیٹھی ہو باغ میں ہاتھ ہے. ایسے قاسم کا چہرہ دیکھا. قاسم تجھے پھوپھیاں ملی, تجھے مائی ملی, تجھے بہنیں ملی. قاسم میں تو تجھے نہیں ملا. قاسم میں تجھے ملوں. قاسم کہتے چچا مل لو. چچا تجھے آپ مل لے. امام فرماتے ہیں پھر کہتے قاسم میں مل لوں. فرمایا مل لو. تیسری دفعہ امام فرماتے ہیں قاسم میں مل لوں. جو بنا مشکل ہے سو لیجیے بتا کیجیے گا. میں مل لوں کہاں مل لو. اور ہونے والوں میرے امام فرماتے ہیں اگر قاسم میں نہیں ملنا ہے نا تو ذرا ہاتھ آگے بڑھا. اور ہونے والے جناب قاسم نے ہاتھ آگے بڑھائے. زہرا کا بیٹا آگے بڑھا. اور ہونے والے حسن کے یتیم کے جوڑ چومنے شروع کیے. حسن کے یتیم کے